ناظرین کرام، وہ واحد اور لازوال ذات جس نے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، اس دنیا کی تخلیق کی اور ساتھ ہی اس کے فنا ہو جانے کی خبر بھی دے دی۔ یہ فانی دنیا ایک دن مٹ جائے گی، پر اس سے پہلے کی کئی علامات ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ قیامت کی علامتیں، جن میں علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ شامل ہیں، ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیں گے۔ معزز سامعین، قیامت کی ایسی کون سی ہولناک علامات ہیں جو دنیا کے مٹ جانے کا سبب بنیں گی؟ اس سے کیا تباہ کاریاں ہوں گی؟ اور آخر یہ کون سی مخلوق ہے جو آج بھی موجود ہے، پر ایک سیسہ پلائی ہوئی اور تانبے کی دیوار میں بند کر دیا گیا ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ معزز سامعین، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو آج سے ہزاروں سال پہلے قید کر دیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین جو ایک نیک بادشاہ تھے اور دنیا پر حکومت کرتے تھے، اس دور میں اس مخلوق نے زمین میں فساد مچایا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس مخلوق کو پہاڑوں کے پیچھے ایک سیسہ پلائی اور تانبے کی دیوار میں بند کر دیا۔ یہ مخلوق ایک وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جسے یاجوج ماجوج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ فتنہ قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوگا اور اس دنیا کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بنی آدم میں سے ہی ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کی جسامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے کان اتنے بڑے تھے کہ زمین تک گرتے تھے، حتیٰ کہ وہ ایک کان کو گدا بنا لیتے تھے اور دوسرے کان کو اوڑھ کر سوتے تھے۔ ان کی عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ یہ لوگ اپنی 1000 یا 1000 سے زیادہ اولادیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے چہرے تہ با تہ ڈھال کی طرح ہیں، لمبے قد جو صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ ان کی غذا جاندار ہیں۔ معزز سامعین، یہ لوگ جس کے پاس سے گزرتے ہیں اس جاندار کو کھا جاتے ہیں اور اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ذوالقرنین جو ایک نہایت ہی نیک بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس فانی ہزاروں سال پہلے دنیا کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا۔ جب ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا غسر مشرقی ترکستان اور مغولستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان واقع تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ اس علاقے کے مقیم لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کرتی ہے اور فساد پھیلاتی ہے۔ ذوالقرنین نے اس وحشت سے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان مضبوط پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو سیسہ پلائی اور تانبے کی دیوار تھی۔ اس دیوار کے مکمل تعمیر ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز کو زوال ہے تو یہ دیوار بھی ایک دن ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج آزاد ہو کر پھر زمین پر پھیل جائیں گے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ یاجوج ماجوج جب آزاد ہوں گے تو سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکنے لگیں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکیں گے، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا۔ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کو سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو اور بھی مضبوط کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی قید کی مدت پوری ہوگی تو ان کا بڑا کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، اور اگلے ہی دن یہ دیکھیں گے تو دیوار اتنی ہی ہوگی
جتنی چھوڑ کر گئے تھے، وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور پھر اس زمین پر فساد مچائیں گے۔ ان کا وقوع پذیر قیامت کی ایک بڑی علامت ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس روئے زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی اور پھر وہ پاک ذات ایسے پرندوں کو بھیجے گی جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینک آئیں گے۔ اس طرح ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس فتنہ سے حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔